ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں۔ اسٹار لنک ایک جدید ترین کمیونیکیشن کا سسٹم، جس کے لیے پھر آپ کو وائی فائی کی کیبل اور اس کی سسٹم کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ابھی پچھلے دنوں آسام سے وہ برآمد ہوا۔ انڈیا کو بھی بڑی حیرت ہوئی اور بنگلہ دیش کے حکام کو بھی بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے نام لگا دیا اس پر کہ جی بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس جو ہے یہ کام کرا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سعودی عربیہ نے اسٹار لنک ایلان مسک کی کمپنی کے ساتھ $500 ملین کی انویسٹمنٹ محمد بن سلمان نے کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ ہے وہ ٹیکنالوجی۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں ایکس پر پابندی، واٹس ایپ پر پابندی، جناب یہ آنے والا دور ہی سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہوگا یا ہے، آپ نے وہی استعمال کرنا ہے۔ اب گھروں میں ٹیلی ویژن وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور یہ جو سرکاری میڈیا ہے یا جو دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اب کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ یہ ہے ٹیکنالوجی جو کہ آنے والے دور میں بن رہی ہے۔ سعودی عرب کا پرنس محمد بن سلمان، جن کے پاس بہت دوڑ کے جاتے ہیں میاں شہباز شریف اور دوسرے حکمران بھی جو ماضی کے ہیں یا موجودہ ہیں، بڑی جلدی جاتے ہیں۔ عمرے کا تو بہانہ ہوتا ہے، ملنا اصل میں ان سے ہوتا ہے۔ اینی وے، یہ تھی وہ صورتحال جو پاکستان میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے سپریشن ہے۔ پاکستان کو ٹیکنالوجی کے معاملے میں اپنے آپ کو کھولنا پڑے گا۔ انڈیا کی ایکسپورٹ دیکھ لیجئے آئی ٹی میں کتنی ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹ اب ذرا سی بڑھنی شروع ہوئی ہے۔ وہ بھی غیر تسلی بخش صورتحال ہے۔ اسلام آباد میں وہ بابے بیٹھے ہوئے بقول بلاول کے اور بقول آصف زرداری کے کہ جنہیں جو ماڈرن ڈیز کے ہے ہی نہیں، ان کو ٹیکنالوجی سے پتہ نہیں کوئی ویر ہے، کوئی دشمنی ہے، وہ پسند نہیں کرتے اس کو۔ آج کے دور میں جب $500 ملین وہ لگا رہا ہے محمد بن سلمان، اور دنیا کی جدید مورگن نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کی ہے سر۔ فائنینشیل سیکورٹی کمپنیز اس میں آ رہی ہے ایلن مسک کے ساتھ۔ ایلن مسک کون ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری کیمپین اس نے چلائی ہے۔ اس کے ساتھ تو رچرڈ گرینل بھی ہے جو اس وقت عمران خان کی کیمپین چلا رہا ہے۔ تو پاکستان، ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ وی ہیو ٹو لیو ود ان دس ورلڈ۔ اور پھر آپ جو ہے مگرمچھ سے دریا میں رہ کے مگرمچھ سے ویر نہیں کیا جا سکتا، دشمنی نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کو ریویو کرنا پڑے گا اپنے تمام تر صورتحال کو، اور اس لیے ریویو کرنا پڑے گا کہ یہاں کے جو کنڈیشنز ہیں، حالات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2-3 سال پہلے جب وہ اوبر اور کریم دو انٹرنیشنل کمپنیز آئی تھیں یہاں پر ٹرانسپورٹ میں، کوسٹیں بھی ان کی چل رہی تھیں اور گاڑیاں بھی چل رہی تھیں، اور عوام کو سہولت تھی۔ سندھ ایڈمنسٹریشن ہو یا پنجاب کی ایڈمنسٹریشن ہو، ان پروونشل ایڈمنسٹریشن along with دی فیڈرل ایڈمنسٹریشن، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر بھگا دیا ان کو۔ بھتے کا کیس تھا، انہوں نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ یار یہ اگر وہ کمپنیاں بھتہ نہیں دے رہی ہیں تو یار کمپنیاں تو چلنے دو نا، عوام کو کوئی اچھی سواری تو مل جائے۔ اچھی سواری کا فقدان ہے۔ لاہور میں تو چلو 2 میٹرو چل رہی ہیں، اسلام آباد میں بھی 2 میٹرو ایک ہی روٹ پر چل رہی ہیں، دوسری پشاور روڈ آج بھی خالی ہے۔ کراچی میں کوئی نہیں ہے گرین میٹرو کے علاوہ۔ گرین میٹرو کی سروس جو ہے بڑی اچھی سروس دے رہی ہے عوام کو، لیکن باقی جو آرٹریز ہیں کراچی میٹروپولیٹن میں، حیدرآباد شہر ہے، فیصل آباد ہے، یہ بڑے شہر رہ گئے ہیں، اس لیے کہ سیاسی طور پہ ہو سکتا ہے وہاں کی لیڈرشپ کمزور ہو۔ تو اوبر کریم کی انویسٹمنٹ یہاں سے چلی گئی۔ یہی اوبر کریم ہے جس میں $1 ارب کی انویسٹمنٹ محمد بن سلمان نے کی ہے۔ $500 ملین اس میں کر دیا۔ $1.5 ارب کی انویسٹمنٹ تو صرف یہی ہے اس کی، اور باقی انویسٹمنٹس الگ ہیں۔ اسٹار لنک کل کی فیوچر کی آئی ٹی کی ٹیکنالوجی ہے۔ پھر وہ آپ کس کو روکیں گے؟ آج آپ نے ایکس روک دیا ہے، لوگ وی پی این پہ کام کر رہے ہیں۔ وی پی این کی رجسٹریشن کراؤ۔ کس دور میں رہتے ہیں آپ جناب؟ ریویو کریں اپنی تمام تر پالیسیز کو، نوجوانوں کو آگے آنے دیں۔ آج آپ ہیں، کل کوئی اور ہوگا، کل کوئی اور تھا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، چلتا رہے گا معاملہ۔ پاکستان کے حوالے سے میں ایک بات ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ یہ جو ٹی ٹی پی طالبان ہے اور ان کو سپورٹ کر رہی ہے کابل کی طالبان گورنمنٹ، بہت ہمارے علاقوں میں آ کے اور پھر دہشت گردی کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے خلاف کل جو ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں، وہ پاکستان کے ملٹری حکام نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یا تو بیٹھ کے مذاکرات کر لیں۔ آپ انڈیا کی انسٹیگیشنز پہ، پرووکیشن کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہی انڈیا جس نے بنگلہ دیش کو جو ہے وہ
आगे लगाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर यूनुस और उनकी पूरी कैबिनेट ने आगे लगने से इनकार कर दिया। ये हैं वो जो प्लान है आपके कि वो अपना तरक्की नहीं करने देना किसी को, हम ही तरक्की करेंगे इस एरिया में, इस रीजन में हम ही हैं, हिंदुस्तान के अलावा बाकी तो मुल्क जो है वो घास फूस खाते हैं। ऐसा नहीं है। मैं जैसे अर्ज़ करता हूँ कि म्यूचुअल लिविंग, जीने दो, जियो और जीने दो। ये वो जियो पाकिस्तान के अखबार की, इसकी रेडियो टीवी की बात नहीं हो रही है। इनका भी किरदार आपने सामने देख लिया ना, जब वहाँ से ग्रेलिल का डंडा हुआ है कि हकीकी आज़ादी के बारे में वो ट्वीट कर रहा है मुसलसल। इतनी रीच उसकी हो गई है कि शायद आपकी भी रीच नहीं हो किसी एक पोस्ट के ऊपर। तो ये वो मामलात हैं जिसमें बैठकर आपको इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिए आपको एक जॉइंट वेंचर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सब पे आपको काम करना पड़ेगा। जब आपके पास ये सेविंग्स ही नहीं होंगी, पर्सनल इनकम में से सेविंग नहीं निकल रही, तो समझ लें इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वो सवालात हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आईटी के दौर में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो बहुत पीछे रह गया। इसके लिए ओपनिंग्स रखें। बच्चे हमारे बहुत ही होनहार हैं, बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। आने वाले दौर में उन्हीं का दौर होगा, हमारा नहीं होगा। तो इसलिए इस पर गौर तलब मामलात हैं, इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए। यू शुड पार्टिसिपेट इन इट प्लीज़। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। वस्सलाम।